نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سقيمة قلبي آمین ثم آمین۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو میرے نام کے ساتھ ایک کلاؤڈ نظر آ رہا ہے پارٹیسپینٹس میں؟ اگر آپ جا کے دیکھیں تو بس ٹھیک ہے، جس کو نظر آ رہا ہے نا تو کل سے نا اگر یہ کلاؤڈ نظر نہ آئے تو آپ نے مجھے بتانا ہے، کیونکہ یہ ریکارڈنگ ہے اصل میں، تو وہ نا کبھی میں بھول جاتی ہوں، ہو سکتا ہے ایڈمن بھی بھول جائے نا، تو اگر آپ لوگوں کو نظر نہ آئے تو آپ بتا دیں، کیونکہ بہت سے لوگ ریکارڈنگ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کلاس ریکارڈ ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی ایک اپنی ڈیوٹی لے لے اور بس ایک دفعہ چیک کر لیں، اگر یہ کلاؤڈ نظر آ رہا ہے تو بس دین وی آر سیف انشاءاللہ۔ جی بالکل، جو ایڈمنز ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ نظر آتا ہے۔ چلیں آج کی دعا انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں، بہت امپورٹنٹ دعا ہے۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا جتنا بھی وقت اس دعا کو سیکھنے میں گزرے اور سارے دن میں جتنے بھی ہم کام کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سارے اعمال کو صالح بنا دے اور انہیں اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم جنت میں جائیں گے نا اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اور اگر اللہ کی رحمت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمارے ان اعمال کے ساتھ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیے، بہت ساری سسٹرز نے بردرز نے ہمیں آج جوائن کیا، میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں کلاس میں۔ بارک اللہ فیکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے، اور جس مقصد اور شوق سے آپ نے آج کی کلاس جوائن کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ دعا کے ذریعے ہم اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کر سکیں انشاءاللہ۔ یہ ہماری کلاس میں ایک بردر ہے، ماشاءاللہ بہت شوق سے بردر عمران کلاس لے رہے ہیں، اور آپ دیکھیں ان کا کام اتنا اچھا تھا کہ I couldn't resist کہ میں آپ سے شیئر نہ کروں آج۔ تو انہوں نے بہت پیاری کیلیگرافی کی ہے، جتنی بھی دعائیں ابھی تک ہم نے الحمدللہ پڑھی ہیں، ساری دعائیں انہوں نے اس طرح اتنی پیارے انداز میں کیلیگرافی کر کے لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکت دے ماشاءاللہ۔ باقی بھی کچھ اسٹوڈنٹس کا ہوم ورک ملا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو دن میں پھر تھوڑے سے زیادہ ہوم ورک ہو جائیں، ایک دو ہوم ورکس آتے ہیں تو کم لگتا ہے، تو اس لیے سب لوگ بھیج دیں تو پھر ایک ہی دفعہ سب کے دعا پروجیکٹس میں دکھا دوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ چلیے، ہماری جو کلاس ہے وہ اس آیت پہ بیس کرتی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اس میں ہم کل پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے لوگوں کے قریب ہے اور عبادت کرنے والوں اور پکارنے والوں کے قریب ہے، ٹھیک ہے؟ علم کے اعتبار سے ان اللہ مع الصابرین۔ اب دیکھیں کہ صبر ایک ایسی کوالٹی ہے نا جو کسی انسان کو نہیں پتا ہوتا کون کس بات پہ صبر کر رہا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ایسے ہم ذرا اس میں آ گئے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ دوسرا کتنا ہرٹ ہو رہا ہے اور ہماری ان باتوں کی جو سے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو صابر جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ کو پتا ہوتا ہے کون واقعی صابر ہے اور کون صرف بار بار اپنی زبان سے تکرار کرتا ہے کہ میں بہت صابر ہوں اور میں نے بہت صبر کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو جو جس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور اگر دوسرا شخص اس کو اگنور کرتا ہے اور اللہ کی خاطر اسے معاف کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ مجھے صابرین میں شامل ہونا ہے، تو ایسے لوگوں کے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نمازی کے قریب ہے۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عبادت کرنے والوں میں سجدہ کرنے والے سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ تمہارے سامنے ہوتا ہے۔ تو یعنی
اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہمارے سامنے بالکل یعنی ہمارے سامنے اللہ ہوتا ہے، تو ہمیں بہت کیئرفل ہو کر نماز پڑھنی چاہیے۔ سجدے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو کثرت سے دعا کیا کرو۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے سجدہ ایک ایسی پوزیشن ہے کہ انسان نہ سب سے زیادہ، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو اگر ہمبل کرتا ہے، عاجز کرتا ہے، تو وہ سجدے کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب کب ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے سجدے میں دعائیں جلدی جلدی کرنے کے بجائے سکون سے اور طویل سجدہ کیا کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے علماء کے نزدیک آپ اپنی زبان میں بھی سجدے میں دعائیں مانگ سکتے ہیں، تو اس بات کی اجازت ہے۔ جیسے خاص طور پہ شیخ یاسر قاضی، ان کا میں لیکچر سن رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ہمیں ایسی دلیل نہیں ملتی کہ جس سے منع کیا گیا ہو۔ تو بعض دفعہ انسان جب اپنی لینگویج میں دعا مانگتا ہے تو وہ زیادہ جیسے اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو۔ تو آپ اپنی زبان میں بھی سجدے میں دعائیں مانگ سکتے۔ ایک تو آپ دیکھیں کہ جو مسنون دعائیں نا سجدے کی، وہ سب آپ مانگیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں 3 دفعہ، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت اللہم اغفر لی، یہ پڑھیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ اپنی کوئی بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نفل میں، فرض میں، جس میں بھی آپ سجدہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا، اللہ کی طرف بڑھنے والے کے قریب ہے، یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو تو میں تیری طرف چل کے آؤں گا، اور تو میری طرف چل کر آ میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ اس کو آپ اس طرح دعا کے کانٹیکس میں آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک انسان سب سہاروں کو اور سب انسانوں کو چھوڑ کے وہ کہتے ہیں کہ میرا رب ہے اور میں نے اس کی طرف دوڑنا ہے، اس کی طرف بھاگنا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک تو وہ انسان ہوتا ہے نا جو ہر مشکل میں دوسروں کو فوراً کال کیا، دوسروں کو فوراً میسج کیا، جب تک وہ دوسروں کو بتا نہ دیں ان کو پریشانی رہتی ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جس کو جو مشکل پریشانی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف کھڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ چل کے آنا اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسے آپ نماز کے لیے چل کے جاتے ہیں یا آپ کسی بھی نیکی کے کام کی نیت کے لیے چلتے ہیں، تو جب آپ چلتے ہیں تو اللہ بھی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے انسانوں پر۔ تو لہٰذا کسی بھی نیکی کی طرف قدم بڑھانا، اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہونا، اللہ پہ توکل بھروسہ کرنا، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اور جیسے خوبصورت انداز میں اس کی اس توکل کا اور اس کے اس بھروسے کا جواب دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کل ہم پڑھ رہے تھے دوائے شافی میں سے کہ کچھ اسباب ہیں جو کہ دعا کی تاثیر کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس میں نا جلد بازی میں 2 مثالیں جیسے خاص طور پر آتی ہیں جو حدیث سے بھی پتہ چلتی ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ بھی نا دعا میں جلد بازی۔ اب دیکھیں ایسا کون کہتا ہے میری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، یا پھر یہ کہنا کہ میں نے بہت دعائیں کی اور اب قبول ہی نہیں ہوتی، تو یہ دونوں چیزیں دعا میں عجلت میں آتی ہیں۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ اور قطع رحم کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہنے لگتا ہے کہ میں نے دعا کی اور بہت ہی دعا کی لیکن میری دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ اس حالت کو پہنچ کر وہ مایوس ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اب یہ نا اس کو کہتے ہیں ہیسٹینس دعا میں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں میں نے اتنی دعا مانگی اور اب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو میں دعا چھوڑ دوں، تو یہ دعا میں جلد بازی ہے، یعنی یہ ہماری دعا کی افیکٹونیس کو ختم کر دیتی ہے۔
پھر دوسری چیز کہ یہ کہنا کہ میں نے بہت دعائیں کی، یہ بھی آپ دیکھیں کہ جلد بازی ہے. کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ کس طرح جلد بازی کرتا ہے دعا میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ کہتا ہے کہ میں نے رب سے بہت دعا کی لیکن میری دعا اس نے قبول نہیں کی. تو اس لیے اب انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، کہ میں نے بہت دعائیں کی، دعائیں نہیں قبول ہو رہی اور میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی. اس طرح کی باتوں کو اب ہم نے انشاءاللہ اوائڈ کرنا ہے. اب دیکھیں یہ میں نے ایک بہت اچھا کال پڑھا کہ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ ہماری تقدیر لکھ دی گئی ہے تو ہم دعا کیوں مانگے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ شاید تیری تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ تو دعا نہ مانگے. تو آپ دیکھیں کہ دعا مانگنے کی توفیق مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. یعنی اگر ہم ان لوگوں میں نا جو دعائیں مانگتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں دعائیں مانگ کے، اور ہماری اتنی لمبی لمبی دعا لسٹس ہیں، ہمارے پاس دعاؤں کی بکس ہیں، تو آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے دعا مانگنے کی. جس طرح ہر ایک کو قرآن پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی یا اور نیکیوں کی توفیق نہیں ہوتی نا، اسی طرح دعا کی بھی توفیق ہر ایک کو نہیں ہوتی. اور آپ دیکھیں کہ یہ نا ہم دیکھتے بھی ہیں، جیسے آپ لوگ کبھی حرم وغیرہ میں گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ نماز کے بعد کیا کرتے ہیں، بیٹھ کے بہت دیر تک دعائیں مانگتے رہتے ہیں. دیکھا ہے نا آپ نے، ایون ہماری مساجد میں بھی. اور کچھ لوگوں کا کیا ہوتا ہے، سلام پھیرا اور ساتھ ہی باہر. حالانکہ آپ دیکھیں کہ نماز کے بعد پسندیدہ کیا ہے کہ تھوڑی دیر انسان بیٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگے نا، لیکن کچھ لوگوں کو بہت جلدی ہوتی ہے جانے کی. تو اس لیے اگر کوئی انسان نماز کے بعد بیٹھ کے، آپ دیکھیں نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب وہ قبولیت دعا کا وقت ہے اور ہمیں دنیا کی پریشانیاں لگی ہوتی ہیں. اور پھر بعض دفعہ تو کچھ، جیسے میں کبھی تراویحوں میں جاتی تھی اور جمعے کی نماز کے لیے، تو میں دیکھا کہ کچھ لوگ سلام پھیرتے سب سے پہلے فون اٹھاتے ہیں، پھر فون پہ کچھ چیک کرتے ہیں، پھر اٹھ کے کھڑے ہو کے 2 سنت پڑھیں گے، پھر سنت پڑھ کے پھر فون اٹھاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا پتہ نہیں کیا فون میں ایسی چیز چھپی ہوتی ہے جو ہر سلام پھیرنے کے بعد دیکھنی ہوتی. اسی طرح تراویح میں بھی ہر 2 تراویح کے بعد انہوں نے فون اٹھانا ہوتا. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ اگر اللہ سے ملاقات بھی کر رہے ہیں نماز کی حالت میں، اور اتنی ڈسٹریکٹڈ ملاقات، آپ سوچیں کہ جیسے میں نا ایک دفعہ پڑھ رہی تھی کہ اگر آپ نے جیسے آپ کسی میٹنگ میں ہے نا، پروفیشنل ورلڈ کی بات ہے، تو یہ انتہائی، یعنی آپ اپنے کلائنٹ لوز کر دیں گے اگر آپ میٹنگ کے دوران آپ کا فون آپ کے ہاتھ میں یا آپ کی ٹیبل پہ ہو. تو اس میں نے لکھا ہوا کہ آپ کسٹمر کو اگر مثلا سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو فون ہے یہ آپ کے ہینڈ بیگ میں ہونا چاہیے، آفس بیگ میں ہونا چاہیے، آپ کی ٹیبل پہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور وہ فون الٹا کر کے رکھنا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ پروفیشنل ورلڈ میں اس چیز کو کتنا ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ ٹیلی فون جو ہے، اگر ہم میٹنگ میں ہیں، کسی امپورٹنٹ میٹنگ میں، یا کسی کلائنٹ سے بات کر رہے ہیں، یا کوئی امپورٹنٹ ڈیل ہونے والی ہے، تو ہمیں فون اپنا بیگ یا اس میں آفس بیگ میں رکھنا ہے. لیکن ہم اللہ سے ملاقات کے لیے کھڑے ہیں اور فون ہمارا سامنے ہے، سجدے کے بجائے ہماری فون کی اسکرین پہ نظر ہوتی ہے. تو اس لیے نا ٹھیک ہے، آپ دیکھیں فون ایک ضرورت ہے، کوئی حرج نہیں ہے آپ کے پاس اگر فون ہے، آپ اس میں میسج چیک کرتے ہیں، آپ کام کرتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ نماز کے وقت قرآن پڑھتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے تو فون کو چھوڑ دیں. ہاں یہ ہے کہ بعض دفعہ دعاؤں کی ایپس بھی فون پر ہوتی ہیں، یا قرآن بھی آپ فون سے پڑھ رہے ہیں، تو پھر کیا کریں، پھر اس کو ایئرپلین موڈ میں کر دیں یا اس کا وائی فائی آف کر دیں. یعنی میں جب قرآن پڑھتی ہوں اپنے فون سے یا دعائیں مانگتی ہوں فون سے، تو میں یا تو اس کا وائی فائی آف کر دیتی ہوں یا میں اس کو ایئرپلین موڈ پہ کر دیتی ہوں. یس ایگزیکٹلی، اٹس ہاؤ وی فیل اف اینی سیلز مین ٹریٹ لائک دس. بالکل، آپ دکان میں جائیں اور کوئی، جیسے میں ایک دفعہ کسی شاپ میں گئی اور آپ نے صحیح کہا کہ
مثلا میں اس سے کچھ پوچھ رہی ہوں اور وہ نا اپنے فون پہ دیکھ رہا ہے بار بار، تو پھر میں نے خیر چھوڑ دیا. میں نے مثلا جو چیز لینی تھی وہ بھی نہیں لی. میں نے کہا اس کو فون سے ہی فرصت نہیں ہے. تو پھر مجھے کہہ رہے میم کین آئی ہیلپ یو. میں نے کہا نہیں، یو اسٹے بزی ود یور فون. مثلا میں اتنی دیر سے کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہوں اور تمہارے فون سے نہیں تمہیں فرصت مل رہی. تو آپ امیجن کریں کہ ایسے غافل دل کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا دعائیں قبول ہوں گی؟ ہاں جی. یہ نازلی نے تو بڑے مزے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ قبولیت کا میسج تو نہیں آنا نا آپ کو کہ آپ نے فون ضرور دیکھنا ہے بار بار. بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے. چلیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں قبولیت عطا ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خشوع کے ساتھ اور پورے دل کے، جیسے آپ کہتے ہیں، فوکس اور انوالومنٹ کے ساتھ دعائیں مانگنے کی توفیق دے. میں نا کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں شاید 2 یا 3 دفعہ کہا ہوگا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ابراہیم علیہ السلام نے حسبی اللہ و نعم الوکیل 1 یا 2 دفعہ کہا ہوگا، لیکن اس میں یقین اتنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے، اور ہم جو ہے وہ لاکھوں کے حساب سے پڑھتے ہیں پھر بھی ہمیں تسلی نہیں ہوتی، اور ہماری جو ہے وہ مشکلات حل نہیں ہو رہی. کس وجہ سے؟ کیونکہ دل نہیں ہے نا بیچ میں، بس زبان چل رہی ہے. اس لیے نا اپنے دل کو انوالو کریں دعاؤں میں. چلیے آج کی ہماری دعا بہت ہی پیاری اور میری امپورٹنٹ دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من قول لا یسمع وعمل لا یرفع وقلب لا یخشع وعلم لا ینفع. اے اللہ، میں نہ سنی جانے والی بات، نہ بلند ہونے والے عمل، خشوع سے خالی دل اور غیر نافع علم سے تیری پناہ میں آتا ہوں. O Allah, verily I seek refuge in you from a word that is not heard, a deed that is not raised, a heart that does not humble, and the knowledge that does not benefit. اور اس حدیث میں انس بن مالک کی روایت ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من قول لا یسمع وعمل لا یرفع وقلب لا یخشع وعلم لا ینفع. کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں نہ سنی جانے والی بات یعنی دعا سے، نہ اٹھائے جانے والے عمل سے، نہ ڈرنے والے دل سے، اور نفع نہ دینے والے علم سے. یہ چاروں نا بڑے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہیں ہماری لائف کے. اس دعا میں اس کا ہائی لائٹ کیا ہے؟ اس دعا میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے جو کہ اعمال کی خوبصورتی اور قبولیت میں رکاوٹ بن کر یا تو اسے ضائع کر دیتے ہیں یا قبولیت میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. تب آپ دیکھیں نا کہ اگر ان چیزوں میں سے کوئی بھی ہوگا، جیسے مثلاً قول کیا ہے کہ ہم نے دعا مانگی اور وہ اللہ تعالیٰ نے سنی نہیں، یعنی اس میں یا تو شرک شامل تھا یا طریقہ غلط تھا یا مثلا دل غافل تھا، جیسے ابھی ہم جو بات کر رہے. اور پھر عمل اوپر نہ جائے. آپ دیکھیں عمل اوپر جانے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اوپر جائیں گے تبھی تو ہم اجر و ثواب پائیں گے نا. لیکن اگر عمل دنیا تک ہی رہا، اور یہاں پہ جو عمل کی بلندی ہے نا وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عمل کرتا ہے تو وہ اوپر جاتا ہے، لیکن جو دنیا والوں کے لیے عمل کرتا ہے وہ نیچے ہی رہتا ہے. یعنی دنیا چونکہ نیچے والی چیز ہے تو اس کے لیے کیے گئے سب اعمال بھی نیچے ہی رہیں گے، اور اللہ کی ذات چونکہ عرش پہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے جتنے بھی اعمال کریں گے وہ عرش پہ جائیں گے انشاءاللہ. یعنی اللہ تعالیٰ تک وہ بات پہنچے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے سب اعمال کو جانتا ہے. تو جو بڑا سوچتے ہیں، جن کا ویژن بڑا ہوتا ہے، تو وہ اپنے اعمال کی کوالٹی پر بھی فوکس کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دل جس کے اندر خشوع نہ ہو. جیسے نا یہ دعا بہت سارے علماء اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی نماز میں خشوع نہ ہو
تو اس دعا کو کثرت سے مانگیں تو آپ کی دعا میں خشوع بھی آ جائے گا انشاءاللہ. تو وہ دل جس میں خشوع نہ ہو، کیونکہ آپ دیکھیں جیسے اس کو آپ ایک اور حدیث سے بھی سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا نا، یعنی بار بار داڑھی میں نا کچھ لوگ ایسے اپنی داڑھی ٹھیک کرتے رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی نظر آتا. تو یعنی جس انسان کے دل میں خشوع ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی نماز کی حالت میں اس کے اعضاء اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں اور وہ پھر ہمبل ہوتا ہے اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں. اور چوتھا علم لا ينفع، وہ علم جو فائدہ نہ دے. جیسے آپ دیکھیں کہ علم نافع، ایک عالم کے مطابق ہر وہ علم جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت دے وہ علم نافع. اور وہ کون سا علم ہے؟ قرآن و سنت کا علم. جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کی زندگی میں بھی زندگی مفید ہو جاتی ہے، فائدہ مند ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت سمجھ جاتی ہے. اور اگر قرآن اور سنت کے علاوہ وہ دوسرے علوم میں انوالو ہوتا ہے تو بعض دفعہ ہر چیز زندگی سے نکل جاتی ہے، بس دنیا ہی دنیا رہ جاتی ہے. تو دنیا کا علم حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ نے یہ دنیا بنائی اور اللہ نے ہی یہ علوم بھی بنائے، لیکن جہاں پہ دنیا کا علم حاصل کرنا ضروری ہے وہیں دین کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. تو علم نافع کون سا علم ہے؟ وہ جو ہمیں ہمارے رب کے قریب کر دے. اب جیسے دعاؤں کا سیکھنا ہے نا، تو یہ علم نافع ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ دعائیں سیکھیں گے آپ اللہ کے قریب ہوں گے نا. اسی طرح آپ دیکھیں، آپ مثلا قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھ آئے گا تو کیا ہوگا؟ وہ علم نافع ہے، آپ اللہ کے قریب ہوں گے. تو آپ یہ کرائیٹیریا پھر رکھ لیں کہ کیا میں علم نافع حاصل کر رہی ہوں، یعنی میری زندگی کا کچھ وقت ایسے گزرتا ہے. تو ہمارا گول کیا ہوگا انشاءاللہ کہ ہماری دعائیں ایسی ہوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر سکیں. ہماری دعائیں، ان کا انداز اور ہماری باتیں ایسی ہوں جو کہ قبولیت حاصل کریں. پھر عمل ایسے ہوں جو بلند ہوں، یعنی ہمارے درجات بلند ہوں. آپ دیکھیں اکثر ہمارے بزرگ بھی دعا دیتے ہیں نا ہمیں کہ اللہ آپ کے درجات بلند کرے. تو وہ عمل سے ہی درجے بلند ہوتے ہیں. تو اگر اچھے اعمال کریں گے تبھی بلندی حاصل کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور پھر دل میں خشوع ہو ہمارے، اور علم ایسا حاصل کریں جو ہمیں آخرت میں کامیاب کرے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. یہ دعا کب مانگنی چاہیے؟ ہر وقت ہی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ چاروں چیزیں بہت وائٹل، بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. کوشش کریں کہ اس کو اپنی دعا لسٹ میں ایڈ کریں. چلیں اب اس کو ریویژن کے ساتھ دیکھتے ہیں. اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں، من قول لا یسمع، نہ سنی جانے والی بات سے، وعمل لا یرفع، اور نہ بلند ہونے والے عمل سے، وقلب لا یخشع، اور خشوع سے خالی دل سے، وعلم لا ینفع، اور غیر نافع علم سے. انگلش میں دیکھیں ٹرانسلیشن. اللہم انی اعوذ بکا، او اللہ verily I seek refuge in you، من قول لا یسمع، from a word that is not heard. word جو ہے وہ دعا کے لیے بھی آتا ہے اور ویسے بھی جو words ہیں. وَعَمَلٍ لَا يُرْفَعُ، and a deed that is not praised. وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، and a heart that does not humble. وَعِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، and knowledge that does not benefit. ٹھیک ہے جی، بالکل. اب دیکھیں کہ یہ دعا نا بڑی مکمل دعا ہے. علم کے لیے بھی خشوع ضروری ہے، اور خشوع کے لیے باعمل ہونا ضروری ہے. باعمل ہونے کے لیے دعائیں ضروری ہیں، باتوں میں افیکٹونیس ضروری ہے. تو ساری چیزیں نا آپس میں انٹرلنکڈ ہیں. چلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں سے محفوظ رکھے اور اس کا نعم البدل عطا فرمائے. یعنی ہم دعائیں کریں تو سنی جائیں، عمل کریں تو بلند ہوں، علم میں خشوع ہو اور علم نافع حاصل کریں انشاءاللہ. چلیے اب انشاءاللہ آپ لوگ دعا مانگ لیجئے. چلیں جنہوں نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا ان کی پہلے باری آئے گی. ٹھیک ہے.
جی ہیرا بسم اللہ. پلیز ذرا کوائٹ ایریا میں آ جائے جو بھی دعا پڑھیں گے. جی ہیرا پہلے عربی پڑھیں پھر اردو پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں، من قول لا یسمع، نہ سنی جانے والی بات سے، وعمل لا یرفع، اور نہ بلند ہونے والے عمل سے، وقلب لا یخشع، اور خشوع سے خالی دل سے، وعلم لا ینفع، اور غیر نافع علم. ماشاءاللہ بہت اچھے ہیرا، بارک اللہ فیک. محجبین آپ پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، من قول لا یسمع، نہ سنی جانے والی بات سے، وعمل لا یرفع، نہ بلند ہونے والے عمل سے، وقلب لا یخشع، اور خشوع سے خالی دل سے، وعلم لا ینفع، اور غیر نافع علم سے. ٹھیک ہے شاباش ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے پڑھا، بارک اللہ فیک. جی رفت عظیم آپ پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، من قول لا یسمع، نہ سنی جانے والی بات سے، وعمل لا یرفع، اور نہ بلند ہونے والے عمل سے، وقلب لا یخشع، اور خشوع سے خالی دل سے، وعلم لا ینفع، اور غیر نافع علم سے. ماشاءاللہ بہت اچھا، بارک اللہ فیک. بس یہ کہ جو سسٹرز پڑھیں نا تو آپ لوگ اب یہ سوچیں نا کہ میں یہ دعا اپنے لیے یاد کر رہی ہوں، تو آپ چاہتا نہیں آپ چاہتی ہوں کریں گی. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو زیادہ فیلنگ آپ کو فیل کریں نا اس دعا کو. اسما آپ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں، من قول لا یسمع، نہ سنی جانے والی بات سے، وعمل لا یرفع، اور نہ بلند ہونے والے عمل سے، وقلب لا ینفع یخشع، اور خشوع سے خالی دل سے، وعلم لا ینفع، اور غیر نافع علم سے. ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ نہیں چاہتی آپ ہوں. میرے ساتھ صرف عربی پڑھیں. من قول لا یسمع، من قول لا یسمع، وعمل لا یرفع، وعمل لا یرفع، وقلب لا یخشع، وقلب لا یخشع، وعلم لا ينفع. وعلم لا ینفع. بارک اللہ فیک، گڈ جاب. جی زینب آپ پڑھیے. جی زینب آپ اپنا مائک الاؤ کر دیں. جی اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں، من قول لا یسمع، نہ سنے جانے والی بات سے، وعمل لا یرفع، اور نہ بلند ہونے والے عمل سے، وقلب لا یخشع، اور خشوع سے خالی دل سے، وعلم لا ینفع، اور غیر نافع علم سے. ماشاءاللہ گڈ جاب، بہت اچھے زینب، شاباش. تزین آپ پڑھیے. جی اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں، من قول لا یسمع، نہ سنی جانے والی بات سے، وعمل لا یرفع، اور نہ بلند ہونے والے عمل سے، وقلب لا یخشع، اور خشوع سے خالی دل سے، وعلم لا ینفع، اور غیر نافع علم سے. ماشاءاللہ بہت اچھے، بارک اللہ فیک. ہنا شہباز آپ پڑھیے.
السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں، من قول لا یسمع، نہ سنی جانے والی بات سے، وعمل لا یرفع، اور نہ بلند ہونے والے عمل سے، وقلب لا یخشع، اور خشوع سے، خالی دل سے، وعلم لا ینفع، اور غیر نافع علم سے. شاباش، بارک اللہ فیک، گڈ جاب. جی سمک آپ پڑھیے. آپ کا نام میں نے سی لیا. جی جی اچھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں، من قول لا یسمع، نہ سنی جانے والی بات سے، وعمل لا یرفع، اور نہ بلند ہونے والے عمل سے، وقلب لا یخشع، اور خشوع سے، خالی دل سے، وعلم لا ینفع، اور غیر نافع علم سے. ماشاءاللہ، بہت اچھے سمجھ، بارک اللہ فیک. چلیں الحمدللہ یہاں پہ ہم اپنی کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ آپ سب کے آنے کے لیے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی دعا نمبر 5 کے ساتھ. یہ چاروں دعائیں اپنی دعا ڈائری میں لکھیں ترجمے کے ساتھ، تاکہ جب آپ ان دعاؤں کو مانگیں تو آپ محسوس بھی کریں اور آپ کو سمجھ بھی آئے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان دعاؤں کو اس طرح سکھانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ دعا کو جب بھی مانگے نا تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں. آمین وإياكم. چلیے سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.